بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیار کریں گے کرسٹل کے دانوں کی خوبصورت تسبیح، 100 دانوں کی تسبیح تیار کریں گے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو جو ہے کرسٹل کی تسبیح بنانے کا طریقہ سکھایا تھا۔ امید ہے آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اگر نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کر آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو امید ہے آپ کو وہ پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور جو ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹ جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو عقیق کے بڑے دانوں کی خوبصورت تسبیح بنانا سکھائی تھی، اور بہت عمدہ اور بہت خوبصورت تسبیح تیار ہوئی تھی۔ امید ہے آپ نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اگر میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کر آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اور لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹ جو ہیں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی تسبیح۔ میں نے آسانی کے لیے 33 موتی پہلے سے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو سوئی میں اس طرح دھاگا ڈال کے گھرا لگا لیں گے، اور جو ہے دھاگے کو ایسے پرو لیں گے، اور 33 موتی ڈالنا شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ساتھ ذکر کیجئے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو یاد کیجئے، اور کوئی بھی لمحہ ضائع مت کیجئے اللہ کے ذکر سے، ٹھیک ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھیے دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے جو ہے ذکر کو اپنا معمول اور اپنی عادت بنا لیں، اور قیامت کے دن کی حسرت سے بچنے کے لیے بھی ہمیں دنیا میں کسی بھی لمحے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ تسبیح پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ آپ کے کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ مجھے ضرور یہ بتائیے کہ آپ کو کس طرح کی تسبیح اچھی لگتی ہے، یا آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح کی تسبیح تیار کریں اور کس کلر میں تیار کریں۔ آپ جو ہے اپنی فرمائش کے مطابق جو ہے مجھے کمنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق جو ہے ویسی ہی تسبیح بنانے کی پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ امید ہے آپ نے تسبیح بنانا سیکھ لی ہوگی۔ آپ نے کون سی تسبیح بنائی ہے، اور نہیں بنائی تو بنانے کا ارادہ ہے یا نہیں، اور آپ کو یہ جو ہے تسبیح بنانے کا عمل اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، تو جو ہے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ 33 موتی ڈل گئے۔ اب ہم شمارے کے لیے جو ہے یہ کلرفل موتی ڈال دیں گے، پھر درمیان میں یہ کرسٹل والا ڈال دیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سے یہ کلرفل موتی ڈال دیں گے۔ تو دیکھیے ہمارا خوبصورت شمارہ تیار ہو گیا الحمدللہ۔ اب مزید ہم 33 موتی ڈال لیں گے۔ یہ لائٹ ویٹ تسبیح ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے اس کو پڑھنا، اور جو ہے نا اپنے ساتھ رکھنا۔ جتنی بھاری تسبیح ہوگی اتنا اس کو اپنے ساتھ رکھنا، اور اس کا جو ہے تسبیح کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو عام روٹین کے لیے جو ہے ہمیشہ لائٹ ویٹ تسبیح ہونی چاہیے۔ آپ کاؤنٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ کو آسانی اور سہولت دے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ گٹھلیوں پر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد شمار کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے کسی بھی چیز پر جو ہے گٹھلیوں پر شمار کر سکتے ہیں، تسبیح کے ان دانوں پر شمار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ جو ہے نا کاؤنٹر میں شمار کر سکتے ہیں، تو کوئی جو ہے حرج کی بات نہیں۔ تو پسندیدہ عمل ہے، آپ ضرور کیجئے۔ اور تسبیح کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے دنیاوی امور میں لگ کر جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور ہمیں یہ یاد دہانی کراتی رہے کہ آپ نے ابھی ذکر کرنا ہے، آپ نے ابھی تسبیحات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اپنے معمولات پورے کرنے ہیں صبح شام کو۔ تو یہ اس یاد دہانی کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو اپنے سرہانے کے نیچے رات کو رکھ کے سویا کریں، اور سونے سے پہلے جو ہے تسبیحات پڑھا کریں، چاہے استغفار کی پڑھیں، چاہے درود شریف کی پڑھیں، چاہے کلمہ طیبہ کی پڑھیں، چاہے جو ہے قرآن کی کسی آیت کی کورٹ کرتے پڑھیں،
ٹھیک ہے نا، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم یہ ایک کلرفل موتی ڈال لیں گے، اس کے بعد وائٹ کرسٹل کا ڈال لیں گے اور یہ ڈال دیں گے۔ ہمارا دوسرا شمارہ بھی الحمدللہ تیار ہو گیا۔ اب مزید ہم 33 موتی ڈال لیں گے۔ حج کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ذوالقعدہ سے لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں حج کے لیے، حج و عمرہ کے لیے۔ تو حاجی جوگ در جوگ جا رہے ہیں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے، ان کے لیے خوب دعائیں کیجیے گا، اور آپ کے عزیز و قارب میں سے، آپ کے دوست احباب میں سے، آپ کے اساتذہ میں سے جو حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے تسبیح بنا کر اس کا تحفہ ضرور دیجیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کے لیے ثواب بھی ہوگا اور ان کے لیے آسانی اور راحت بھی ہوگی، تو جو ہے، اور ویسے بھی ہدیہ دینے اور لینے میں جو ہے کیا ہے، بہت ثواب ہے اور سنت بھی ہے ہدیہ لینا اور دینا۔ تحابو، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ہدیہ دیا اور لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو جو ہے نا، ضرور اس عمل کو کریں اور جو ہے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو حجاج کرام جا رہے ہیں آپ کے اہل میں سے، اللہ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ لے کر جائے، قبولیت کے ساتھ واپس لے کر آئے۔ الحمدللہ ہماری جو ہے تسبیح تیار ہوگی الحمدللہ۔ اب ہم کیا کریں گے، منارے کے لیے جو ہے اسی طرح ایک کلرفل موتی ڈال لیں گے، ایک سادہ یہ بیڈس ڈال لیں گے اور پھر کلرفل موتی ڈال لیں گے، تو یہ ہمارا منارہ تیار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسری طرف سے دھاگے کو کاٹ کر دھاگے کو ایسے پیرو کر منارے میں سے گزار لیں گے تاکہ منارہ ڈبل ہو جائے۔ یہ دیکھیے، اب ہم اس میں سے موتی کو گزار لیں گے۔ تو یہ ہمارے جو ہے تسبیح الحمدللہ تیار ہوگی۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت تیار ہوئی ہے، تو دیکھیے کلرفل جو ہے نا، خوبصورت چمکدار بنی ہے الحمدللہ۔ دیکھ کے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو لازمی بات ہے اس پر تسبیحات پڑھنا کتنا اچھا عمل لگے گا انشاءاللہ۔ تو اب ہم کیا کریں گے، اب تھوڑے سے فاصلے پر یہاں پر ہم ایسے گرہ لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ گرہ لگانے کے بعد ہم یہاں سے دھاگے کو بھی نہیں کاٹتے تاکہ ہم ٹسل بنائیں تو ٹسل کو اس سے باندھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ٹسل تیار کریں گے۔ ٹسل بنانے کے لیے میں نے یہ ریشمی دھاگے کی ریل لی ہے، یہ عام مل جاتی ہے بازار سے، ٹھیک ہے۔ اب کسی بھی چیز پر آپ لپیٹنے کے لیے کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، جیسے کہ یہ کوئی بھی آپ گتا لے لیں، کوئی جو ہے گھر کی کوئی بھی استعمال کی چیز آپ لے کر اس پر ایسے دھاگے کو لپیٹ لیں۔ جتنا آپ ٹسل موٹا بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق جو ہے آپ دھاگے کو اس طرح لپیٹ لیجئے۔ بہت زیادہ موٹا بھی نہ بنائیں اور بہت زیادہ پتلا بھی نہ بنائیں، مناسب سے تیار کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو اتار لیں گے۔ گھر کی کسی بھی فالتو سی چیز سے آپ جو ہے یہ ٹسل کے دھاگے کو کر سکتے ہیں، ورنہ انگلیوں پہ آپ وہ کر سکتے ہیں، اس پہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمارا ٹسل اس سے تیار ہو رہا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، یہ جو ہم نے دھاگے چھوڑے تھے نا، ایک دھاگے کو اس میں سے ایسے گزار لیں گے۔ گزارنے کے بعد جو ہے ہم اس دھاگے کے ساتھ اس کو گرہ لگا لیں، مضبوط سی گرہ لگا لیں گے تاکہ ہمارا ٹسل کھلے نہ۔ ٹھیک ہے، اب اس دھاگے کو یہاں سے کاٹ کر ہم اس کو جلا لیں گے۔
ध्यान से कीजिए ताकि रेशमी धागा ना जल जाए। तो ये देखिए हमने वो कर लिया। अब हम इस घेरा को दरमियान में ले आएंगे। दरमियान में लाने के बाद अब अगला मरहला जो है, चाहे तो आप इसी के साथ जो है ना इसका धागे को वो कर सकते हैं। मैंने जो है इसके साथ ये सिल्वर रील लिए, गोल्डन रील लिए, तो मैं इसके साथ जो है इसको ज्वाइंट करूँ। नई रील है तो धागा इसको वो, अब ये देखिए ठीक है। अब आप क्या करें, इसको ऐसे टसल को पकड़ के बराबर कर लें। बराबर करने के बाद इसको ऐसे गिरा दे लें ताकि ये जो है वो ना हो। तो गोल्डन धागे को हम ऐसे एक को छोड़कर इसके ऊपर ऐसे बना लेंगे। नजदीक नजदीक धागे को करते जाएंगे। बहुत खूबसूरत लगता है ये। थोड़ी सी मुशक्कत होती है, मेहनत होती है, लेकिन बहुत खूबसूरत तैयार होता है ये टसल और इंतहाई खूबसूरत लगता है, चमक चमक वाला होता है। ये देखिए किस कदर खूबसूरत इसका टसल तैयार हो रहा है। मजबूत भी होता है और खूबसूरत भी लगता है। आप जितना लंबा बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये खूबसूरत टसल तैयार हो गया। अब ये जो धागा हमने छोड़ा था इसके साथ हम इसको घेरा लगा देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नफीस खूबसूरत टसल तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाहे तो इस धागे को इसके साथ ही छोड़ दें, कोई मुजायका नहीं है। ठीक है, खूबसूरती की खूबसूरती रहेगी और ज़ाया भी नहीं होगा। आगे से इसको इस तरह काट लेते हैं। ये देखिए हमारी खूबसूरत तस्वीर तैयार हो गई फैंसी टसल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी हमारी खूबसूरत तस्वीर तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और अपने सब अहल के साथ जो है ज़रूर इसको शेयर कीजिए। और मुझे जो है सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।